پروین عطا ملک ایک بے مثال خاتون ہیں جنہوں نے راہ میں حائل ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو پار کیا۔ پروین عطا ملک کی کہانی سن کر حیرانی سی ہوتی ہے کہ وہ کس قدر جان جوخم میں ڈال کر آج اس مقام تک پہنچی ہیں۔ ایک ایسے خاندان سے تعلق رہا جہاں لڑکیوں کی تعلیم کا حصول جرم تصور کیا جاتا تھا، لیکن پروین عطا ملک کے ارادے چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ میرا تعلق ایسے علاقے سے تھا کہ جہاں خاندانی دشمنیاں تھیں، اور اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے جو ہے تھا کہ خواتین کی تعلیم پہ جو تھا وہ پابندی تھی۔ تو میرے اوپر بھی پابندی تھی، میری بڑی بہنوں کی طرح۔ تو میرے جو بھائی تھے وہ کالج جاتے تھے، لیکن کیونکہ ایک انسپائریشن یہ تھی کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو ایک پی ٹی وی پہ ایک سیریل آتا تھا فرد جرم، تو میرے ابو مجھے دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایک نا وکیل بنانا ہے۔ تو یہ چیز جو یہ مائنڈ میں یہ میرے بیٹھ گئی کہ نہیں، میں نے بڑے ہو کے وکیل ہی بننا ہے۔ پروین عطا ملک کہتی ہیں کہ والد جو پاکٹ منی دیتے تھے وہ ان کو کتابوں کی خریداری میں استعمال کرتی تھی، لیکن پہلے انہیں اچھی طرح جمع کرتی رہیں۔ لیکن جب میں میٹرک میں پہنچی تو حقیقت کچھ یوں تھی کہ مجھے تو انہوں نے آگے بھیجا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائی جب کالج آتے تھے نا تو مجھے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں ان کی بکس اٹھا لیتی تھی جب وہ واپس کالج سے آتے تھے، ان کو ریڈ کرتی تھی۔ اور جو ایڈمیشن جب آیا تو میں نے یہ کیا کہ جو میرے والد صاحب مجھے روزانہ کھانے کے لیے پیسے دیتے تھے، وہ جو 1 روپیہ دیتے تھے یا 2 روپے، وہ میں اکٹھے کرتی جاتی تھی۔ وہ مٹی کی ایک میں نے گولک میں اس کو اکٹھا کیا، اور جب 2 سال بعد اینول پیپر میں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ توڑ کے گولک سے پیسے نکال کے ایڈمیشن پہ کیا۔ میرا بھائی جو تھا وہ میری سسٹرز کے گھر لے جانے کے لیے جو مجھے پیپرز تھے وہ چوری دلواتے تھے، اور ہم جو بکس ہیں ہم جب رات کو تیاری کرتے تو وہ اس کو ہاف کر لیتے، آدھا حصہ میرا بھائی پڑھتا تھا اور آدھا حصہ میں پڑھتی۔ اس طرح میں نے ایف اے کیا، اور اسی طرح میں نے بی اے کیا، ایم اے تک پہنچی۔ پھر یہ تھا کہ میں نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ایل ایل بی کمپلیٹ ہونے کے بعد پریکٹس میں آئیں تو اس دوران ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے جس میں ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ جب میں پریکٹس میں آئی تو آتے ہی مجھ پہ جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے کئی گولیاں لگی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس جو قاتلانہ حملے میں بچ گئی، اور اللہ پاک نے مجھے ڈسیبل ہونے سے بچایا۔ پھر اس دوران دشمنیاں بھی نبٹتی رہی، اور ساتھ میں پھر اللہ پاک نے مجھے 2023 میں اس بار کی جنرل سیکرٹری بھی اللہ پاک نے مجھے اس اعزاز سے نوازا، اور میں یہاں باولپور ڈویژن کی پہلی خاتون جنرل سیکرٹری جو ہے وہ منتخب ہوئی، اور بھاری مینڈیٹ سے۔ یہ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص نظر کرم تھا۔ مردوں کے معاشرے میں رہ کر کئی قسم کی مشکلات کو دیکھا، اب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج سے شادی ہوئی اور 2023 میں بھاری مینڈیٹ کے ساتھ پہلی خاتون جنرل سیکرٹری بار احمد پور شرقیہ منتخب ہوئی، اور اب وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ کہ میں نے خود مصیبتیں دیکھیں تو میں مصیبت زدہ لوگوں کی جو ہے نا فری آف کاسٹ بھی مدد کرتی ہوں، اور ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتی ہوں، ان کے کیسز بھی فری لڑتی ہوں، کیونکہ میں نے وہ برا وقت دیکھا ہے، میں نے اپنے ساتھ پریشانی دیکھی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا وہ اشفاق صاحب کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ آپ آسانیاں تقسیم کریں تاکہ آپ کے مشکلات ختم ہو، تو میں اب آسانیاں تقسیم کرتی ہوں۔ خواتین کے لیے مضبوط مشعل راہ ہیں۔ معاشرے میں ایسی باہمت خواتین بہت کم دکھائی دیتی ہیں جو راستے میں حائل ہر رکاوٹ کو عبور کر کے منزل تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔